بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد وبارک وسلم۔ برج حمل ایریز زوڈیکل سائن میش راشی سے تعلق رکھنے والے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سال 2026 میں خوش آمدید۔ سال کا آغاز اس وقت ہوا جب آپ کے ذائچہ کے 10ویں گھر میں سن کیزمی ہو رہی تھی، یعنی سن کنجیکشن کر رہا تھا آپ کے مڈ ہیون گیٹ کے ساتھ، قسمت کے گھر کے ساتھ۔ آپ کے ذائچے کا 10واں گھر طاقتور تھا جب نیا سال شروع ہوا۔ نہ صرف یہ کہ 2026 بلکہ ہر سال جب بھی نئے سال کا آغاز ہوتا ہے تو کیپریکون سیزن میں ہوتا ہے، شمس آپ کے ذائچہ کے 10ویں گھر میں برا جمع ہوتا ہے۔ تو 20 دسمبر سے لے کے 19 جنوری تک اس سن سیزن سن کیزمی کے دوران آپ کے نئے سال کا آغاز ہوا۔ سال 2026 آپ کے لیے بڑی اہمیتوں کا حامل ہے۔ اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سال کا ڈیجٹ یا سال کا جو ایک انفرادی نمبر ہوتا ہے، جو ایئرلی پاتھ نمبر کہلاتا ہے، اس کا آپ کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے اور شمس کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ اب یہ 2026 ہے جس کا مفرد عدد سب حروف کو آپس میں جمع کر کے ایک بنتا ہے، اور شمس کا تعلق ایک نمبر کے ساتھ ہے، اور یہ آپ کے ذائچہ قسمت میں قسمت کے گھر میں تھا جب سال کا آغاز ہوا۔ تو ایک نمبر 2026 کا بالکل بیان اور واضح علامتی نمبر ہے۔ تو یہ سال عمومی طور پہ تمام بروج کے لیے، لیکن خاص طور پہ برج حمل کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے، چونکہ دائرہ فلک اطلس میں زوڈائیکل سرکل میں آپ کا برج پہلا ہے، اور یہ سال ایک نمبر سے تعلق رکھتا ہے، اور برج حمل کے ساتھ اس کا بڑا اچھا کمبینیشن ہے۔ ایک نیا آغاز آپ کی زندگی میں آ رہا ہے، ایک نئی تبدیلی آ رہی ہے، سب کچھ بدلنے والا ہے۔ اور اب یہ جو ہوروسکوپ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ ایک مہینہ کا منتھلی ہوروسکوپ ہی نہیں ہے، بلکہ اس سے کہیں بڑھ کے ہے۔ اس میں 19 جنوری سے 18 فروری تک جو ایکوا سیزن چل رہا ہے، اس ایکوا سیزن پہ بات کروں گا، اور فروری کا باقی ماندہ ہوروسکوپ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ چونکہ یہ سال آپ کے لیے بڑا اہم ہے، تو اس میں بڑے اچھے اچھے کمبینیشن اسپیکٹس آ رہے ہیں، کواکب کے بہت سے اہم اوقات کار آنے والے ہیں جو آپ کی قسمت بدل دیں گے۔ تو اس حوالہ سے میں فردن فردن بر وقت بر موقع بر محل انشاءاللہ مناسب اطلاعات آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ تو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتے رہیں۔ سال 2026 کی سب سے بڑی خوبی آپ کے لیے یہ ہے کہ سال کے آغاز سے ہی آپ کا رولر پلینٹ مارس کیزمی کر رہا تھا سن کے ساتھ آپ کے 10th ہاؤس میں، قسمت کے گھر میں۔ تو یہ سال آپ کی بند قسمت کھولنے کا سال ہے، بندشیں ختم کرنے کا سال ہے، رکاوٹیں دور کرنے کا سال ہے۔ اس سال میں آپ کی بند راہیں کھلیں گی، بند راستے کھلیں گے، بند دروازے کھلیں گے، اور آپ کی قسمت کا وہ گیٹ جو اب تک اوپن نہیں ہوا تھا وہ اوپن ہو جائے گا۔ اور اس کا آغاز اب ہو چکا ہے کہ مارس کیپریکون کے اپنے آخری درجات جو کہ شرفی ایگزالٹڈ ڈگریز ہیں، ان میں 19 جنوری سے 21 جنوری تک شرف یافتہ ہوا ہے 2.5 سال کے بعد۔ اور دوسری بڑی اہم رپورٹ یہ ہے آپ کے رولر پلینٹ مارس کی کہ مارس 2026 میں ریٹروگریڈ نہیں ہوگا۔ پورا سال آپ کا حاکم کوکب ڈائریکٹ رہے گا، مستقیم رہے گا، ایک آنے واحد کے لیے بھی اس کو رجت نہیں ہوگی۔
اس کی رجت 2027 کے آغاز میں ہوگی۔ تو یہ سال آپ کے لیے بڑا طاقت، توانائی بخش اور ہمت افزا سال ثابت ہونے جا رہا ہے۔ بادی النظر میں اگر آپ کے زوڈائیکل چارٹ کو دیکھا جائے، اگر آپ کا زائچہ دیکھا جائے، تو زہرہ آپ کے زائچے کے دوسرے اور 7ویں گھر کا مالک ہے، اور زہرہ کو 3 مارچ کو شرف حاصل ہو رہا ہے، اور زہرہ کو ہر سال شرف آتا ہے۔ اگر عمومی طور پہ دیکھا جائے تو زہرہ 10 فروری سے لے کے 6 مارچ تک اپنے ایگزالٹڈ ہاؤس شرفی برج میں آپ کے زائچے کے 12ویں گھر میں موجود ہے۔ تو 10 فروری سے لے کے 6 مارچ تک آپ کی شادی ہونے کے قوی امکانات ہیں اگر آپ سنگل ہیں۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو مابین زوجین جو تلخیاں ہیں، اختلافات ہیں، جھگڑے ہیں، وہ ختم ہو رہے ہیں، اور من پسند شادی کرنے کے کامل اثرات بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ مالی پریشانیاں بھی آپ کی کافی حد تک ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ بادی النظر میں اگر آپ کے زائچہ کے چوتھے گھر کو دیکھا جائے، جو آپ کے والدین، آپ کے گھر، گھر کے ماحول، آپ کی رہائش گاہ اور رہائش گاہ سے جڑے ہوئے تمام معاملات، آپ کی نقل مکانی یا اپنے ذاتی مکان کے حصول یا دیگر تمام معاملات جو آپ کے گھر سے جڑے ہوئے ہیں، ان سے متعلق ہیں، تو وہ قمر سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو قمر ہر مہینے شرف میں آتا ہے۔ 25 جنوری کو شرف قمر آپ کے گھریلو مسائل کو حل کرنے میں آپ کے لیے مددگار اور معاون دن ہے۔ 26 جنوری کا دن بھی آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ بعد ازاں 22 اور 23 فروری ایک بار پھر شرف قمر کے ایام ہیں، تو گھر اور گھر میں سکون لانے کے لیے یہ ایام آپ کی بہت مدد کریں گے۔ جہاں تک شمس کا تعلق ہے، تو شمس آپ کے زائچہ کے 5ویں گھر کا مالک ہے، اور 5ویں گھر کا مالک ہوتے ہوئے یہ آپ کے معاملات محبت، دل کی خوشی، دل کی فرحت، جنسی اور ذہنی سکون، اولاد اور اولاد سے جڑے ہوئے جمی معاملات، اور اضافی مال جو آپ حاصل کرتے ہیں، آپ کس طرح فاضل دولت حاصل کر سکتے ہیں، آپ کس طرح انعامات حاصل کر سکتے ہیں، آپ کی کمیٹی کس طرح نکل سکتی ہے، پرائز بانڈ کس طرح نکل سکتا ہے، یہ تمام معاملات شمس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اور شمس اس حالیہ ایکویریس سیزن میں وبال یافتہ ہے۔ شمس کو برج دلو میں وبال ہوتا ہے، شمس یہاں پہ وبال یافتہ ہے۔ تو آپ کو سن ریمیڈی کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ سنڈے کسی بھی اتوار یکشنبہ 5 کلو آٹا کسی غریب فقیر کو عطیہ کریں، تاکہ 5ویں گھر کے بگڑے ہوئے معاملات درست ہو جائیں۔ جہاں تک زحل کا تعلق ہے، تو زحل فی الوقت آپ کے زائچہ کے 12ویں گھر میں 14 فروری تک یہاں پہ مقیم ہے اور حالت فرا میں ہے۔ زحل آپ کے زائچے کے 10ویں مڈ ہیون گیٹ کا مالک ہے۔ آپ کا کیریئر، آپ کی بنیادی قسمت زحل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اب زحل 14 فروری کے بعد آپ کے زائچہ کے پہلے گھر میں مستقل 2.5 سال قیام کرے گا۔ زحل آپ کے زائچے پہ کیا اثرات مرتب کرتا ہے، یا آپ کی ساڑھستی کس نوعیت کی ہے، اس حوالہ سے میں ایک الگ سے ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ نیپچون 26 جنوری سے آپ کے زائچہ کے پہلے گھر میں آ رہا ہے، اور ماہ رمضان المبارک میں 20 فروری کا دن وہ بڑا اہم دن ہے جب سیٹرن اور نیپچون دونوں کا آپ کے فرسٹ ڈیکن میں قران ہوگا۔ اس حوالہ سے ایک تفصیلی ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، جو آپ کے لیے حوصلہ افزا معلومات کا پیش خیمہ ہوگا، اور جس سے آپ کو مفید معلومات میسر آئیں گی اور آپ کو نفع کثیر پہنچے گا۔ 23 فروری زہرہ اور مشتری کا ٹرائن ہونے جا رہا ہے، وہ کہ یہ ٹرائن کچھ زیادہ اہمیت کا حامل نہیں ہے، چونکہ مشتری ریٹروگریڈ ہے، رجت کی حالت میں ہے، لیکن پھر بھی اس وقت کی بہرکیف ایک سعادت موجود ہے۔ یہ تثلیث سعدین بہرکیف اپنا اثر رکھتی ہے۔ تو مشتری چونکہ آپ کے بیرون ملک سفر، اعلیٰ تعلیم اور روحانی امور کا حاکم ہے، تو 23 فروری اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مارچ میں جب جوپیٹر ڈائریکٹ ہو جائے گا، تو بیرون ملک سفر کی رکاوٹیں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، اور آپ کے اسباب رزق میں بھی اضافہ ہوگا۔
اعلیٰ تعلیم کے حصول میں آپ کو مدد ملے گی، اور سفری رکاوٹوں کے ساتھ ساتھ قانونی مسائل بھی آپ کے حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ابھی فی الوقت یہ جو ایکوا سیزن چل رہا ہے 20 جنوری سے لے کے 18 فروری تک، یہ آپ کے ذائچے کے 11ویں گھر کا سیزن ہے، اور ذائچے کا 11واں گھر بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ذائچے کے 11ویں گھر کو بیت الامید کہا جاتا ہے۔ یہ ہاؤس آف ہوپ ہے، ہاؤس آف ڈریمز ہے۔ یہ آپ کی خواہشات، آپ کی مرادیں، آپ کے خواب، الہام، آپ کو ملنے والی بشارتوں، آپ کی کمیونٹی، آپ کے حلقہ احباب، آپ کے فرینڈشپ کمیونٹی، ان تمام امور سے تعلق رکھتا ہے۔ 21 جنوری سے شعبان المعظم کا نیا چاند بھی یہیں پہ طلوع ہو رہا ہے، اور 18 فروری تک یہ جو ایکوا سیزن چلے گا یہ شعبان المعظم کے ساتھ ساتھ چلے گا۔ یہ ایکویریس سیزن جو آپ کے ذائچے کے 11ویں گھر میں رونما ہو رہا ہے، یہ بڑی اہمیت کا حامل اس حوالہ سے بھی ہے کہ ایکویریس سٹیلیم قائم ہو رہا ہے، یعنی کواکب کی صف بندی بن رہی ہے، کواکب الائنمنٹ بنا رہے ہیں۔ سال 2026 کے آغاز سے ہی بے شمار کوکبی قوتیں یکجا ہو رہی ہیں آپ کے ذائچہ کے 11ویں گھر میں۔ سال 2026 کے کئی قرآنی راز ہیں، کئی قرآنی رموز ہیں جو میں وقتاً فوقتاً اپنے ویڈیو میں بیان کرتا رہوں گا۔ فی الوقت اس ایکوا سیزن میں قرآن کا جو راز سورہ الفتح کی 7ویں آیت میں موجود ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ ترجمہ یہ ہے کہ اور آسمانوں اور زمینوں کے سب لشکر اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں۔ سال 2026 میں اس آیت کی اہمیت اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ اس آیت وافی ہدایت کے عدد بھی 2026 ہیں، اور اس آیت میں اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کے لشکر ہیں، فوجیں ہیں۔ آسمانی لشکروں سے پرندے بھی مراد ہیں، سیارے اور ستارے بھی مراد ہیں، فرشتے بھی مراد ہیں، اور بہت سی ایسی مخلوقات جن کے بارے میں ہمیں علم ہی نہیں ہے، وہ اللہ کے آسمانی لشکر ہیں۔ اور زمین پہ بھی اللہ کی افواج موجود ہیں۔ مسلم امہ کو اللہ تعالیٰ اتحاد اور اتفاق بخشے تو زمین پہ بھی اللہ کا لشکر ایک بار منظم ہوگا، اکٹھا ہوگا، اور انشاءاللہ امت مسلمہ کو یہ سال کافی فائدہ بخش سال دکھائی دے گا۔ اس میں بہت سے اچھے عوامل ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ، بحول اللہ و بقوتہ و بنصرتہ۔ تو یہ جو جنود ہیں، ان جنود کو اگر ہم کواکب اور سیارگان کی صورت میں سمجھیں تو کواکب اور سیارگان کا سٹیلیم، الائنمنٹ، صف بندی، قطار میں آنا، جیسا کہ پچھلے برس بھی یہ ہوتا رہا، اور اس سال 2026 میں یہ الائنمنٹ اپنے تدریجی مرحلے کو عبور کرتے رہیں گے اور آگے بڑھتے رہیں گے، اور سال کا پہلا الائنمنٹ کواکب کا جمگٹھا برج حمل آپ کے ذائچہ کے 11ویں گھر میں رونما ہو رہا ہے۔ تو کواکب کی یہ صف بندی اس سال کے آغاز سے ہی کوکبی قوتوں کو یکجا کر کے محور بنا رہی ہیں، آپ کے ذائچے کے 11ویں گھر کو طاقتور کر رہی ہیں۔ تو میں فی الوقت اس ویڈیو میں آپ کے ذائچے کے 11ویں گھر کو فوکس کیے ہوئے ہوں، اور جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ سال 2026 جس کا مفرد عدد 1 ہے، جو ایک نیا آغاز ہے اور ایک نئی شروعات ہے، اور اس آغاز کا آپ ایک پیش خیمہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں 25 سال کے بعد پہلی بار بسنت کے تہوار کی آزادی دی جا رہی ہے، چونکہ ایکویریس سیزن میں یہ بسنت ہونے جا رہا ہے، اور ایکویریس کا تعلق بھی ایئر کے ساتھ ہے، ہوا کے ساتھ ہے، یہ بادی عنصر ہے۔ تو ہواؤں میں آپ کو پتنگ اڑتے ہوئے 25 سال کے بعد نظر آئیں گے۔ یہ ہے ایکوا ایج اور ایکویریس سیزن کی ایک پہلی طاقت، اور اس طاقت کا عملی مظاہرہ جو آپ آسمان پہ ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ اب آپ کے ذائچے کا 11واں گھر اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ شمس 20 جنوری سے 18 فروری تک گو و بال میں ہے، مگر آپ کے ذائچہ کے 11ویں گھر میں موجود ہے۔
اور 21 جنوری سے شعبان المعظم کا آغاز ہو رہا ہے اور نیا چاند بھی آپ کے ذائچے کے 11ویں گھر میں طلوع ہو رہا ہے۔ عطارد 20 جنوری سے لے کے 6 جنوری تک یہاں 11ویں گھر میں موجود ہے۔ زہرہ 17 جنوری سے لے کے 10 فروری تک آپ کے ذائچے کے 11ویں گھر میں موجود ہے۔ اور مری جو 19 جنوری سے لے کے 21 جنوری تک آپ کے ذائچے کے 10ویں بیت القسمت میں شرف یافتہ ہوا، اب 23 جنوری سے لے کے 2 مارچ تک آپ کے ذائچے کے 11ویں گھر میں موجود رہے گا۔ اور پلوٹو یہاں آلریڈی پہلے سے موجود ہے، تو 28 جنوری کو پلوٹو اور مریخ کا ایک عظیم کنجیکشن قران بھی ہوتا ہوا آپ دیکھیں گے۔ تو اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کے ذائچے کا 11واں گھر کتنا اہم ہے۔ 11واں گھر جس کا تعلق خواب کے ساتھ ہے، بشارت کے ساتھ ہے، استخارہ کے ساتھ ہے اور الہامی مدد حاصل کرنے کے ساتھ ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں پریشانیاں ہیں اور وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی اور آپ کو کوئی حل دکھائی نہیں دے رہا، آپ مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں مگر کوئی تدبیر کار فرما نہیں ہوتی، کوئی اچھا مشورہ آپ کو نہیں ملتا، تو خداوند کریم سے مدد لیجئے، استخارہ کیجئے۔ اور جو استخارہ آپ کو بتا رہا ہوں صدقہ جاریہ کے طور پہ، ظہر اور عصر کے درمیان آپ نے 1000 مرتبہ اسم الہی یا رشیدو کی تلاوت کرنی ہے۔ یا رشیدو، یا رشیدو، یا رشید، اے ہدایت دینے والے، اے راہ دکھانے والے۔ 1000 مرتبہ ظہر اور عصر کے درمیان آپ اسے پڑھیں، اور 3 دن یا زیادہ سے زیادہ 7 دن یہ عمل جاری رکھیں، تو انشاءاللہ العزیز خواب میں آپ کو آپ کے مسائل کا حل بتا دیا جائے گا، تدبیر سمجھا دی جائے گی، یا عملی زندگی میں دنیاوی طور پہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اشارے ملنا شروع ہو جائیں گے، یا آپ کے دل میں القاء ہو جائے گا، ڈال دیا جائے گا، آپ کو الہام غیبی ملے گا کہ مومنوں کو بشارت دی جاتی ہے، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، مومنوں کو دنیا میں بشارت دی جاتی ہے۔ تو بشارت سے مراد آئیڈیاز ہیں، سچے خواب ہیں اور الہامی قوتوں سے مدد ہے۔ تو چونکہ 11ویں گھر کا تعلق ذائچے میں الہامات کے ساتھ ہے، خواب کے ساتھ ہے، بشارت اور استخارہ کے ساتھ ہے، تو میں نے الیکشنل اسٹرولوجی اور ایکشن اسٹرولوجی کی شکل میں آپ کو آپ کے ذائچہ کی روشنی میں عمل بتایا کہ آپ اس وقت کی سعادت سے کس طرح استفادہ کر سکتے ہیں۔ پھر 11ویں گھر کا تعلق دوست احباب کے ساتھ ہے، فرینڈز، آپ کا جو حلقہ احباب ہے، سماجی رابطہ ہے، تعلق ہے، عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں جن سے آپ کی قلبی وابستگی اور لگاؤ ہے، یا وہ دوست جو آپ سے روٹھ گئے ہیں، یا وہ رشتہ دار جو آپ سے ناراض ہو گئے ہیں، ان کا تعلق بھی ذائچے کے 11ویں گھر سے ہوتا ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ روٹھے ہوئے مان جائیں، جو اپنے جدا ہو گئے ہیں وہ آپ کے قریب آ جائیں، ان کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے، کوئی معجزہ کار فرما ہو جائے کہ آپ کے بچھڑے ہوئے، آپ سے روٹھے ہوئے مان جائیں اور آپ سے میل ملاقات شروع کر دیں، میل جول دوبارہ سے بحال ہو جائے، تو اس کے لیے آپ کو ایک بہت بڑا کامل عمل تعلیم دینے جا رہا ہوں۔ یہ استاذ العاملین الحاج صوفی اقبال احمد نوری رحمہم اللہ، جو ہمارے سلسلہ قادریہ رضویہ کے شیخ المشائخ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے شاگرد رشید ہیں، ان کا تعلیم کردہ، ان کی ذاتی بیاض سے یہ عمل ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے صبح کے وقت اس پورے ایکوا سیزن میں، یعنی 19 جنوری سے 18 فروری تک آپ کے پاس اس کا ٹائم موجود ہے، آپ صبح کے وقت جب بیدار ہوں تو کھلے آسمان کے نیچے جا کے آپ نے اپنے دونوں ہاتھ، یعنی آپ کی 5 انگلیاں دائیں ہاتھ میں ہیں اور 5 انگلیاں بائیں ہاتھ میں، تو یہ 10 انگلیاں دونوں ہاتھ یوں آسمان کی جانب آپ نے سیدھا اس طرح کرنے ہیں، اور 10 مرتبہ اسم الہی یا جامعو پڑھ کے آپ نے اپنے انگوٹھے پہ دائیں ہاتھ سے آپ نے آغاز کرنا ہے، اپنے ابہام پہ، اپنے انگوٹھے پہ 10 بار یا جامعو پڑھ کے پھونکنا ہے۔ اس کے بعد 10 بار پڑھ کے انگشت شہادت پہ، انڈیکس فنگر پہ، پھر 10 بار پڑھ کے مڈل فنگر پہ، پھر 10 بار پڑھ کے رنگ فنگر پہ، پھر 10 بار پڑھ کے لٹل فنگر پہ، اس طرح پڑھنا ہے۔ پھر 10 بار
بائیں ہاتھ کے انگوٹھے پہ، پھر انگشت شہادت پہ، پھر مڈل فنگر پہ، پھر 10 بار رنگ فنگر پہ، اور پھر 10 بار لٹل فنگر پہ. تو اس طرح یہ 100 مرتبہ یا جامعوں آپ 10 کی 10 انگلیوں پہ پڑھ کے دم کر چکے ہوں گے. اس کے بعد آپ نے یہ دونوں ہاتھ اپنے چہرے پہ اچھی طرح سے مل لینے ہیں اور پھر ہاتھ سینے پہ پھیر دینے ہیں. یہ عمل آپ نے روزانہ کرنا ہے. اس کا آپ کو اس قدر فائدہ ہوگا کہ جتنے بھی آپ سے ناراض ہوئے ہیں آپ کے دوست، وہ آپ سے رابطے میں آ جائیں گے، آپ کے قریب آنا شروع ہو جائیں گے. آپ کے بچھڑے ہوئے آپ سے ملاقات کرنا شروع کر دیں گے. ان کے دلوں میں آپ کی محبت جاگے گی، طلب پیدا ہوگی، چاہت دوبارہ سے بیدار ہو جائے گی. اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے عزیز و اقارب جو آپ سے نالات ہیں یا خفات ہیں، وہ دوبارہ سے آپ سے رابطے میں آ جائیں گے، جڑ جائیں گے. اس عمل سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. تو صرف جائز مقصد کے لیے یہ عمل سر انجام دیجیے. اور ایک تیسرا بڑا زبردست روحانی عمل بتا رہا ہوں جس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اندر کتنا جذبہ ایمانی ہے، قوت روحانی ہے، اور خلوص کے ساتھ ساتھ کس قدر مودت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دل میں موزن ہے. جتنا آپ کے دل میں عشق رسول ہے اتنا ہی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. یہ عمل قضائے حاجات کے لیے ہے، خواہشات کی تکمیل کے لیے ہے. چونکہ 11th ہاؤس کا تعلق ہوپس اینڈ ڈریمز کے ساتھ ہے، جو آپ کی بڑی منزل ہے، بڑی چاہت ہے، بڑی مراد ہے، جس کے لیے آپ مرے چلے جا رہے ہیں. وہ جائز مقصد ہے جسے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں. قضائے حاجات کے لیے یہ عمل آپ کر سکتے ہیں. بوقت ظہر، ویسے بھی شعبان المعظم کا مہینہ ہے تو لیلہ نصف من شعبان میں بھی آپ عمل کر سکتے ہیں. آپ جمعرات کے دن یہ عمل کر سکتے ہیں، جمعہ کے دن کر سکتے ہیں. 19 جنوری سے 18 فروری کے درمیان اس پورے ماہ شعبان میں، ایقوا سیزن میں، یہ عمل آپ جب جب موقع ملے کیجئے. آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی. آپ نے ایک درود پڑھنا ہے، اور یہ درود اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی کا تعلیم کردہ درود پاک ہے، جو مشائخ، اولیاء، بزرگان دین کی تعلیم ہے. اس کو آپ مد نظر رکھیں. 313 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد حبیبک انی مشتاق بنور جمالک ورسولک یا اللہ یا اللہ یا اللہ. تو یہ 313 مرتبہ آپ پڑھ دیں تو پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ کی دلی خواہشات کس طرح پوری ہوتی ہیں، غیبی اسباب پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. درود پاک کا معنی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، اس کا ترجمہ سنا دوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ درود بھیج محمد پر اور آل محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حبیبی کا، جو تیرے حبیب ہیں، تیرے محبوب ہیں. انی مشتاق بنور جمالک ورسولک، اے اللہ بے شک میں طلبگار ہوں تیرے جمال کا، تیرے نور کا، ورسول کا، اور تیرے رسول کا. یعنی آسان لفظوں میں بتا دوں کہ میں مشتاق ہوں، میں بے چین ہوں، میں مضطرب ہوں، میں منتظر ہوں، میں عاشق ہوں تیرے جمال کا نور حاصل کرنے کے لیے اور تیرے رسول پاک کا دیدار حاصل کرنے کے لیے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ. یہ بڑا کامل، سریع الاثر اور انتہائی مؤثر وظیفہ ہے جس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. پھر 11ویں گھر کا تعلق انکم کے ساتھ بھی ہوتا ہے. فیوچر میں آپ کتنا کما سکتے ہیں، ذرائع آمدن کو کس طرح بڑھا سکتے ہیں، اپنی انکم میں کس طرح اضافہ کر سکتے ہیں، رزق میں کس طرح برکت اور سعادت لا سکتے ہیں، تمام امور کا تعلق آپ کے ذائچے کے 11ویں گھر کے ساتھ ہے. تو اس ایکوا سیزن میں مالی فوائد حاصل کرنے کے لیے نقش نفع تجارت آپ اپنے دفتر میں، آفس میں، اپنی دکان میں، اپنے فیکٹری میں، جس جگہ آپ بیٹھ کے آپ کام کرتے ہیں. اگر آپ گھر میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں تو کام کرنے والے مقام پہ آپ دیوار پہ یہ نقش آویزاں کریں گے. یہ نقش چونکہ عامل ہی لکھ سکتا ہے اور یہ ہمارے سلسلہ قادریہ رضویہ کا خاص نقش ہے. اگر یہ نقش آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر کے یہ نقش حاصل کر سکتے ہیں. اس نقش کے ساتھ اس کی لوح بھی تیار کی جاتی ہے. تو یہ نہایت مناسب
قیمت پہ آپ کو نقش اور لو مل جائے گی۔ لو آپ اپنے والٹ میں رکھ سکتے ہیں، پرس میں رکھ سکتے ہیں، آپ اسے اپنے تجوری میں، باکس میں، جس جگہ آپ اپنے پیسے رکھتے ہیں منی باکس میں آپ اسے وہاں پہ رکھ سکتے ہیں، اپنی دراز وغیرہ میں رکھ سکتے ہیں، ڈولک میں آپ اس کو گلے وغیرہ میں رکھیں۔ اور جو تعویذ ہے نقش نفع تجارت، وہ آپ دیوار پہ آویزاں کریں تو انشاءاللہ بے بہا رزق ملے گا، آمدنی میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ اور پھر آپ کے ذائچے کے 11ویں گھر کا تعلق آپ کے افسران بالا کے ساتھ بھی ہے۔ اگر آپ ملازمت کرتے ہیں اور آپ کے افسر کا رویہ آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں، آپ کا باس آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں رہتا، تو یہ وہ وقت ہے جب آپ اپنے افسر کو، اپنے باس کو رام کر سکتے ہیں، اس کے دل کو اپنی جانب متوجہ کر سکتے ہیں، مائل کر سکتے ہیں، اس کی تالیف قلب کر سکتے ہیں، اس کو مسخر کر سکتے ہیں۔ عمومی طور پہ پوری خلقت خدا کو اپنے لیے سازگار بنانے کے لیے، مسخر کرنے کے لیے، تسخیر خلائق عمومی کے لیے آپ اسم الہی یا عزیز و 1100 مرتبہ پڑھیں اس ایکوا سیزن میں۔ اول آخر درود پاک پڑھیں اور دعا کرتے رہیں کہ اے پروردگار عالم، اپنی مخلوقات کے، مرد و زن کے اور تمام مخلوقات کے دلوں میں میری محبت اور ہیبت پیدا فرما۔ اور اگر خاص طور پہ کسی سے آپ کا کام وابستہ ہے اور وہ آپ کی بات نہیں سنتا، چاہے آپ کسی سے رشتہ طلب کرتے ہیں اور آپ کو رشتے کا انکار کیا جاتا ہے، آپ کو رشتہ نہیں دیا جا رہا، یا کوئی جائز مقصد ہے جو آپ کا پورا نہیں ہو رہا، یا کوئی افسر ہے یا باس ہے، یا آپ عدالت میں جاتے ہیں اور جج آپ کی بات نہیں سنتا، یا کسی بھی جگہ آپ کا کوئی کام ہے اور کسی صاحب سے آپ کا کام وابستہ ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے جو برآری کی رکاوٹ ہے اور وہ پوری نہیں ہو پا رہی ہے، تو راہ جاتے ہوئے راستے میں 41 مرتبہ یا عزیزو پڑھ کے جانا آپ کو کامیاب و کامران کرے گا، اور وہ دشمن چاہے وہ آپ کو دیکھ کے تیوریاں چڑھاتا ہے، اس کی پیشانی پہ بل بھی آ جاتے ہیں، تو وہ آپ کو دیکھ کے مسکرائے گا اور آپ کا کام ضرور کر دے گا انشاءاللہ۔ چونکہ یہ ایکوا سیزن ہے، یہ ایکویریس کا سیزن ہے، اور ایکویریس آپ کے 11th ہاؤس میں اس کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ایئر ہے، یعنی ہوا ہے، یہ بادی سیزن ہے، تو اس میں آپ کو پرندے آزاد کرنے چاہیے۔ ایکوا سیزن میں اگر آپ پرندے آزاد کرتے ہیں تو اس سے آپ کی قسمت بدل جائے گی، آپ کی دیرینہ خواہشات پوری ہوں گی، من کی مرادیں آپ کی پوری ہوں گی، اور قسمت کے بند دروازے انشاءاللہ العزیز کھلیں گے۔ تو پرندے آزاد کس طرح کیے جا سکتے ہیں؟ آپ لکی کبوتر لے کے اسے اپنی پیشانی پہ رکھ کے آپ اس کو اڑا سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں مختلف درباروں پہ، خانقاہوں پہ پرندے قید کر کے لوگ پھر رہے ہوتے ہیں، جس میں چڑیاں اور لالیاں ہوتی ہیں، آپ ان کو آزاد کر سکتے ہیں، قدرے کچھ رقم ادا کر کے وہ لوگ آپ کے نام پہ پرندے چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ ضرور کریں، اچھا تدارک ہے۔ علاوہ ازیں پرندوں کو اناج ڈالنے سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ دانہ دن کا اناج اپنے سرہانے رکھ کے سو جایا کریں، سرہانے والی سائڈ پہ رکھ کے سو جایا کریں، اور صبح کے وقت پرندوں کو ڈال دیں، تو انشاءاللہ یہ بھی بڑی بیسٹ ریمیڈی ہے، اس سے آپ کو بھرپور نفع ملے گا۔ 11th ہاؤس سے تعلق رکھنے والی جو لا عموماً آپ کو سب سے زیادہ نفع دیتی ہے، جو اعلیٰ حضرت نے تعلیم دی اور صوفی اقبال منوری صاحب نے تعلیم دی، ہمارے سلسلہ قادریہ رضویہ کی لوح جامع المطلوب دافع القروب ہے۔ لوح کے نام سے ظاہر ہے، جامع المطلوب یعنی آپ کے تمام مطالب مجموعی طور پہ آپ کو حاصل ہو جائیں گے، جو بھی آپ کے مقاصد ہیں آپ ان کو حاصل کر لیں گے۔ دافع القروب، اور جتنے بھی کرب ہیں، رنج ہیں، غم ہیں، دکھ ہیں، وہ آپ سے دور ہو جائیں گے۔ تو جس طرح دعا جامع المطلوب اثر انگیز ہے اور فوری اثر دکھاتی ہے بعینی ہی، لوح جامع المطلوب بھی آپ کے لیے بہت مؤثر ہے۔ تو 25 دسمبر 2025 میں 4 رجب المرجب کو نہایت محدود پیمانے پہ یہ الواح میں نے اپنے ہاتھ سے تیار کی ہیں۔ خاص روحانی اور عملیاتی طریقہ کار کے تحت لوح جامع المطلوب تیار کی جاتی ہے۔ لوح جامع المطلوب کا آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کا رزق بڑھتا ہے، اسباب رزق میں اضافہ ہوتا ہے،
ازواجی زندگی میں تلخیاں دور ہو جاتی ہیں، میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے، اور اگر شادی میں رکاوٹ ہے تو شادی کی رکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ اگر کسی خاص انسان کو آپ مسخر کرنا چاہتے ہیں تو وہ مسخر ہو جاتا ہے۔ عمومی طور پہ تسخیر خلائق کے لیے یہ لاء بہت کارگر ہے۔ برج حمل سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات جو عہدہ، منصب یا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا دشمن کو مسخر کرنا چاہتے ہیں، یا بے اولادی کا خاتمہ کرتے ہوئے اولاد حاصل کرنا چاہتے ہیں، بیمار ہیں اور شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا جادو ٹونا سے ستائے ہوئے ہیں اور بندشوں سے پریشان ہیں، اور ان تمام ناقص اثرات کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں اور حفظ و امان حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ کوئی بھی جائز مقصد ہے، اس مقصد کے تحت یہ لوح جامع المطلوب دافع القروب ایک اکسیر ہے، ایک کیمیا ہے برج حمل کے لیے۔ اگر آپ یہ لوح حاصل کرنا چاہیں تو اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر کے اس کا ہدیہ اور دیگر معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ 19 جنوری سے 21 جنوری تک آپ کا رولر پلانٹ مارس ایگزالٹ ہوا ہے آپ کے زائچہ کے 10ویں بیت القسمت میں، یہ اس کا شرف آیا ہے۔ تو اس شرف پہ میں نے کئی قسم کی الواح تیار کی ہیں، الواح شرف مری، ایگزالٹڈ مارس پلانٹری تلسمن، کاپر پیپر پہ بھی لوح مری تیار کی ہے تاکہ آپ اسے بآسانی فولڈ کر کے مڑوا کے گلے میں بھی پہن سکتے ہیں، اپنے پرس میں، اپنے والیٹ میں رکھ سکتے ہیں، اور ہارڈ کاپر پہ بھی اس کی پلیٹ پہ طلسم تیار کیا ہے تاکہ آپ دشمنوں سے محفوظ رہیں۔ لوح مری کا بہت فائدہ ہوتا ہے، خاص طور پہ برج حمل کو فائدہ ہوتا ہے، مخالفین پہ آپ کو غلبہ ملتا ہے، دشمنوں کو شکست دینے میں یہ لوح بہت مددگار ہوتی ہے، جسمانی روحانی تکالیف کا خاتمہ کرنے کے لیے، جادو ٹونا سے بچاؤ کے لیے، اور مقدمہ میں یا لڑائی جھگڑا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، عمومی طور پہ جسمانی اور جنسی قوت حاصل کرنے کے لیے یا قوت کو بحال رکھنے کے لیے، اور جادو ٹونا عصبی اثرات اور امراض سے نہ صرف یہ کہ بچاؤ کے لیے بلکہ اس کو واپس پلٹانے کے لیے یہ لاء بہت مؤثر ہے۔ اور یہ لاء برج حمل کے لیے کامل لاء ہے، چونکہ آپ کے فرسٹ ڈیکن کا لارڈ مارس ہے، تو آپ کی زندگی کے بہت سے اہم معاملات اور مسائل اس لاء کی برکت سے حل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک لاجواب لاء ہے۔ تو اگر آپ یہ تمام الواح لوح جامع المطلوب حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا لوح مری حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ نقش نفع تجارت اور اس کے ساتھ لوح نفع تجارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ نہایت مناسب ہدیہ پہ یہ الواح آپ کو مل جائیں گی، محدود پیمانے پہ تیار کی جاتی ہیں۔ بر وقت رابطہ کیجیے تاکہ لاء آپ تک پہنچ سکے اور آپ کو میسر آ جائے۔ اس کے ساتھ ہی مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے انشاءاللہ۔ دیگر بہت سے اہم اوقات جو آنے والے ہیں ان پہ فرداً اجمالی طور پہ معلوماتی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔